بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الشرب السم والدواء به وبما يخاف منه والخبيث۔ کل ترجمۃ الباب پر گفتگو ہو چکی ہے۔ 4 چیزیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی، اس میں سب سے پہلے زہر کا مسئلہ ہے، شرب السم۔ تو خودکشی کرنا، زہر کی جو روایت ذکر کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اس میں بھی اسی کی طرف اشارہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس طرح کی چیزیں کرنے سے، خودکشی کرنے سے آدمی جہنم میں جائے گا۔ اسی کے اندر زہر کے استعمال کی بنیاد پر بھی، البتہ زہر کا تھوڑا سا استعمال دوائی وغیرہ کے لیے گنجائش علماء نے دی ہے، چنانچہ آگے وہ دوائی بھی، اس کے ذریعے دوا کرنا، اس کا ایک معنی تو یہی ہوا کہ زہر کے ذریعے علاج کرنا۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے زہر کی جو دوائیوں میں استعمال ہوتی ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواز کی طرف اشارہ فرمایا۔ اسی طرح ازوا والی روایت بھی امام بخاری نے ذکر کی، زہر میں مفید ہے تو وہ دوائی بھی ہی، اس کے ذریعے دوا، یعنی زہر کے ذریعے۔ تو زہر ایک تو یہ ہے، اور ایک دوسرا یہ ہوا کہ وہ دوائی بھی ہی، زہر کا علاج، ایک زہر کے ذریعے علاج کسی چیز کا، اور ایک نفس زہر کسی نے لے لیا یا اتفاق سے کہیں زہر کھا لیا گیا یا کسی نے کھلایا، تو اب اس کے علاج میں کیا کیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازوا والی جو روایت ذکر کی، جس کے اندر زہر کا ذکر ہے، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ دوائی بھی کے دوسرا مفہوم بھی ہے، منہ کے معنی میں، ای الدواء منہ، زہر پینے کے علاج کرنے اور اس کے ضرر کو ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ذکر فرمائی امام بخاری کا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ تیسرا حدیث شریف میں فرمایا گیا وَبِمَا يُخَافُ مِنْ، جن چیزوں سے خوفناک چیزیں، خطرناک چیزیں، ان سے علاج کرنا، ما يُخَافُ مِنْ، یہ بھی آپ صلی اللہ، یہ بھی خطرناک چیز کا علاج وہی حکم ہے جو زہر کا علاج ہے، یعنی زہر کے لیے بھی مجبوری کے درجے میں اس کے علاوہ اور کوئی علاج نہیں ہے، تو زہر سے استعمال، زہر کے ذریعے کسی چیز کو بطور دوائی کی زہر کو استعمال کرنا جائز ہے۔ اسی طرح بما یخاف منہ، اس قسم کی چیزوں سے دوائی اور علاج بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں، شکلیں ہیں۔ والخبیث، اسی طریقے سے خبیث چیزیں، یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خبیث کا لفظ ذکر فرمایا اور اس روایت کی طرف اشارہ فرمایا جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرطوں کے مطابق نہیں ہے، اس لیے ترجمۃ الباب میں امام بخاری اس کو لے آئے۔ آگے اس کے بعد والا جو باب ہے، اس کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گدی کے دودھ کے متعلق فرمایا گیا، پوچھا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق جواب دیا، تو وہ بھی خبیث میں شامل ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس نسبت سے یا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف چیزوں کو ذکر کر کے بتلایا، دوائی اور علاج کے لیے کبھی خبیث چیز کا استعمال کرنا پڑے، زہر خود بھی خبیث ہے، بما یخاف منہ، ایسی چیزیں جن سے، جو خطرناک ہوتی ہے، جن سے خوف ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود دوائی اور علاج کے لیے سانپ کے زہر اور سانپ کی کچھ چیزیں، اسی طریقے سے شیر کی کچھ چیزیں استعمال کی جاتی ہے، اور بھی دوسرے جانوروں کی، چیتے وغیرہ کی چیزیں لوگ استعمال کرتے ہیں۔ تو ایک تو ترفع کے لیے بغیر ضرورت کے استعمال کرے، جیسے چیتے کا چمڑا اور دوسرے جانوروں کی کھال، جو کھال کھانے والے ہیں، یہاں یہ مراد نہیں ہے۔ یہاں علاج کے طور پر جن چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے اور وہ بدرجہ مجبوری ہے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن پھر علماء کے درمیان اختلاف ہے کون کون سی چیزوں کو خبیث میں سے شمار کر کے اس کا استعمال جائز نہیں، کن کا جائز، اور بدرجہ مجبوری پھر ان میں عمومی حکم بھی ہوتا ہے۔ روایت آپ سن چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے من تردہ من جبل، پہاڑ پر سے گرنے والا، اسی طریقے سے اور بھی دوسرا آدمی کا ذکر کیا، من تحسا سمن، کسی آدمی نے زہر کا استعمال کر لیا، گھونٹ پی لیا اس کا، اسی طریقے سے من قتل نفسہ بحدیدۃ، لوہے کے ذریعے۔ آگے اس کے بعد والی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتلایا ازوا کے ذریعے۔ باب البان الاتونی، یہ آیا خبیث کے اندر کچھ علماء محدثین نے اس کا اطلاق کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو ذکر فرمایا اس کے اندر، اگلے باب میں تو نہیں لیکن اس باب کے اندر اس کی طرف اشارہ ہو گیا۔ البان الاتن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں سے منع فرمایا،
صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں، ابو ادریس الخولانی عن ابی ثعلبۃ الخشنی فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل کل ذی ناب من السبع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کو کھانے سے منع فرمایا جو خود دوسروں کو پھاڑ کھانے والے ہیں۔ ان جانوروں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کے استعمال، ان کے بدن کی اشیاء کو اور ان کے گوشت کو کھانے سے منع فرمایا۔ اسی سلسلے میں ان کے دودھ کا بھی مسئلہ ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ولم اسمعہ حتی اتیت الشام، یہ روایت جو یہاں ذکر کی گئی اور روایت کے اندر یہ اضافہ ہوا، حضرت امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ یہ روایت اور یہ حدیث میں نے اس وقت تک نہیں سنی جب تک میں ملک شام میں نہیں آیا تھا۔ ایسا ہوتا ہے روایتوں کے باب کے اندر کبھی کوئی روایت آپ کو کسی ایک کتاب میں ملتی ہے، کبھی دوسری کتاب میں ملتی ہے۔ کچھ محدثین نے یہ بہت اچھا طریقہ اپنایا ہے کہ صحیح ستہ میں جو روایتیں ہیں تو ہر روایت پر کچھ شارحین نے کلام کیا ہے، یعنی یہ روایت فلاں فلاں حدیث کی کتاب میں ہے، صحیح ستہ میں سے فلاں میں ہے۔ اور کبھی یہ بھی ذکر کرتے ہیں جیسے کشف الباری میں حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب روایتوں کی یہ بھی وضاحت فرما دیتے ہیں کہ یہ روایت صرف بخاری میں ہے اور کسی میں نہیں ہے، یا بخاری کے علاوہ اور دوسری روایت کی کتابوں میں ہے یہ روایت تو اس کو بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل کل ذی ناب من السبع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اسی میں ان کے دودھ وغیرہ کا بھی آگے ذکر آ رہا ہے۔ اسی میں ایک مسئلہ آتا ہے تدابیر بالمحرمات کا، اس سے پہلے بھی آپ سن چکے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فرمایا کہ اللہ پاک نے کسی نجس اور ناپاک چیز کے اندر دوائی اور علاج نہیں رکھا ہے، اس نسبت سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ عام احوال میں منع فرماتے۔ لیکن تداوی بالمحرمات اگر مجبوری کا درجہ ہے، اس چیز کے علاوہ اور کوئی علاج نہیں ہے، تو حضرت امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو گنجائشیں دی ہے، ان حضرات کے نزدیک تداوی بالابوال بھی جائز ہے پیشاب کے ذریعے، اور تداوی بالالبان بھی، ان جانوروں کا دودھ جو ویسے شرعی اعتبار سے ممنوع ہے لیکن مجبوری کے درجے میں علاج کے طور پر استعمال میں ان کی گنجائش ہے، لیکن یہ تب ہے جبکہ حقیقت میں اس کے علاوہ اور دوسری کوئی حلال چیز سے دوائی اور علاج نہ ہو رہا ہو۔ زاد اللہ قال حدثني یونس، اس کے بعد آگے روایت کے اندر فرماتے ہیں ابن شہاب قال وسألته هل يتوضأ او تشرب البان الاتون، یہ فرمانے ہیں کہ یونس نے بیان کیا کہ انہوں نے ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ کیا ہم گدھی کے دودھ سے وضو کر لیں یا اسے استعمال کر سکتے ہیں پینے میں۔ اسی طریقے سے اور تیسرا لفظ آیا او مرارت السبع، جانور کے درندوں کے پتے کے متعلق اس کا استعمال جائز ہے۔ او ابوال الابل، یا اونٹ کے پیشاب کے متعلق ہم نے پوچھا تو ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ سے یونس نے یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا جواب کے اندر قد کان المسلمون یتداوون بها، اگلے مسلمان مراد صحابہ اور تابعین کے احوال کو وہ نقل کرتے ہیں، وہ خود بھی تابعی میں سے ہے، اس لیے صحابہ کرام ہی کے متعلق وہ فرماتے ہیں، تو وہ ان چیزوں کے ذریعے علاج کرتے تھے۔ ولا یرون بذلک بأسا، اور اس سلسلے کے اندر وہ حضرات کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے۔ یہ تو آپ نے بہا کے ذریعے ابوال الابل کے متعلق فرمایا، اور سوال جو یہاں دوسرا مسئلہ ترجمۃ الباب جو قائم کیا ہے وہ البان الاتن ہے، تو واما البان الاتن فقد بلغنا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن لحومہما ولم یبلغنا عن البانہا امر ولا نہی۔ حضرت ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں تک گدھے کے متعلق مسئلہ ہے تو ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گوشت کے استعمال سے تو ہمیں منع فرمایا، البتہ دودھ پینے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہ امر ہے نہ نہیں ہے، گویا مصالح مرسلہ میں سے ہے۔ کچھ علماء نے گنجائش دی اور کچھ علماء نے اس کے سلسلے کے اندر عام حکم میں، یعنی گدھی کے دودھ کے عام استعمال کا حکم ہے یا خصوصی طور پر مخصوص طور پر دوائی اور علاج کے طور پر، جبکہ اس کے علاوہ اور کسی چیز سے دوائی اور علاج نہ ہوتا ہو اس سلسلے میں ہے، تو اس سلسلے میں علماء کرام کی دو جماعتیں ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب میں روایت ذکر کی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک دوا کے طور پر بھی اس کا استعمال جائز نہیں ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ امام بخاری نے ترجمہ میں اسی کو ذکر کیا، باب البان الاتون۔ ولم یبلغ، آگے اس کے بعد وہ اما مرارت السبع،
اور جہاں تک تعلق ہے درندے کے پتے کے متعلق، تو ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلی روایت اگلی نقل ہوئی تھی، اور اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کچلی والے درندوں کے گوشت کھانے سے منع فرمایا، اور پتا بھی بدن کا ایک حصہ ہے گوشت کی طرح، تو وہ بھی حرام ہوگا، یہ ذکر فرمایا۔ یہ کھانے کے سلسلے کا مسئلہ ہے۔ آج کل شوگر والوں کے لیے تلاش کیا جاتا ہے، چونکہ ان کے بھی پتے میں ہی گڑبڑ آتی ہے۔ اللہ پاک کا عجیب نظام ہے کہ بدن کے وہ اعضاء بالکل چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن بہت بڑے کام وہ کر رہے ہیں۔ کڈنی ہے، اور اسی طریقے گردے، اور اسی طریقے سے جگر ہے بالکل چھوٹا، اور اسی طرح اس کے بازو میں لگا ہوا پتا ہے نیچے اس سے۔ یہ تمام وہ ہے جو بدن کے اندر چربی جمع بھی کرتے ہیں اور پھر اس کو نکالتے بھی ہیں۔ بدن میں جو کولیسٹرول کی ضرورت ہوتی ہے، اچھے کولیسٹرول کی اور مطلق کولیسٹرول کی جو ضرورت ہوتی ہے، یہ اس کا 80% ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ہماری ایک جگر جو ہے وہی اس کو بناتا ہے۔ اسی طرح پتے میں بھی اس قسم کی چیزوں کا ہوتا ہے۔ اب آج کل دوائی اور علاج کے طور پر کچھ لوگوں کے پتے نکالے بھی گئے، تو بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا نظام ہے کہ ان کا بدن چل رہا ہے۔ یہ اللہ پاک نے فطری طور پر ہو سکتا ہے بندے کی ایک چیز لی اور دوسری چیز کے ساتھ اس کو شامل کر دیا، اور اس کا فلٹرائزیشن اور بدن کے اندر اس کی جو جو چیزیں ہوتی ہے کولیسٹرول بنانے کی، اور اسی طریقے سے شوگر، انسولین، اس قسم کی جو چیزیں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ خیر، تو مجھے یہ بتلانا تھا کہ پتا بھی اسی میں سے چھوٹا۔ آج کل تحقیق ہو رہی ہے کہ شوگر والے کے لیے اس کا پتا ہی خراب ہوتا ہے اور کنٹرول میں نہیں رہتا ہے، پھر اس کا شوگر، اس کے لیے تلاش کیا جا رہا ہے۔ تو انگلینڈ کے کچھ ڈاکٹروں نے یہ تحقیق کی کہ یہ جو گوہ آتی ہے، مختلف قسم کی آتی ہے، پاتلا گوبھی گجراتی میں بولتے ہیں، اڑنے والی بھی ہوتی ہے، چلنے والی، رینگنے والی بھی ہوتی ہے، دوڑنے والی، گرگٹ اور اس طرح کے جانوروں کی طرح دوڑتی ہے وہ۔ خیر، تو یہ جو ہے اس کا پتا اور انسان کا پتا بہت قریب قریب ہے، تو اب بیچاری گوہ کی خیر نہیں ہے۔ اگر سائنس سے تحقیق اور ریسرچ سے ثابت ہو گیا تو شوگر والوں کی ہندوستان میں جتنی کثرت ہے دنیا میں اور کہیں نہیں ہے۔ خیر، تو یہ مختلف بیماریوں میں مختلف بدن کے جو اعضاء ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایسا عجیب و غریب نظام رکھا ہوا ہے کہ انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ آنکھ ہے، کتنا بڑا کام کرتی ہے، دنیا کا کوئی بھی کیمرہ ہو کبھی نہ کبھی گڑبڑ ہو جاتا ہے، لیکن یہ کیمرہ ایسا ہے کہ رات دن اس میں رول نہیں ہوتے ہیں، بس اللہ پاکی کا رول ہے کہ چلتا ہی رہتا ہے، ختم ہی نہیں ہو رہا ہے۔ لاکھوں اور کروڑوں چیزیں صبح سے لے کر شام تک انسان دیکھتا ہے، روزانہ اس طریقے کی چیزیں آتی ہے اور جاتی ہے۔ یہ اتنا بڑا نظام اندر کیسے محفوظ ہے؟ خیر، تو گدھی کے دودھ کے متعلق جمہور علماء کے نزدیک تو اس کا حرام ہی ہے اس کا دودھ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک قول کچھ حضرات نے حلت کا نقل کیا ہے۔ ہمارے یہاں احناف کے یہاں اس کو مکروہ تحریمی کہا گیا ہے، جیسے اس کا گوشت کھانا جائز اور حلال نہیں، اس طریقے سے اس کا دودھ بھی ہمارے یہاں جائز نہیں ہے۔ یہ تو گدھی کے دودھ کے عام استعمال کا حکم ہوا۔ البتہ یہاں حدیث شریف میں جو ذکر کیا گیا، امام بخاری نے جو ترجمہ قائم کیا، تو گدھی کے دودھ کو بطور دوا استعمال کرنے کا حکم بیان کرنا مقصود ہے۔ تو امام بخاری نے اسی نسبت سے تو اس کو کتاب الطب میں لائے، ورنہ کتاب الاشربہ میں لاتے۔ تو امام بخاری نے روایت ذکر کر کے اسی کی طرف اشارہ فرمایا، عدم جواز کی طرف۔ البتہ ہمارے یہاں صاحبین کے نزدیک تداوی بالابوال، جانوروں کے پیشاب، پھر اس میں بھی الگ الگ شکلیں ہیں، معقول اللحم ہے، غیر معقول اللحم، جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا مسئلہ، اور جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ان کا مسئلہ۔ آپ عرنیین والی روایت سن چکے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اس کے پیشاب پینے کا حکم دیا، تو اس پر دوائی کے طور پر، علاج کے طور پر، یا ان لوگوں کے حق میں سمجھا کہ ان کے حق میں یہ ہے، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ البان کا بھی ذکر ہے اور ابوال کا بھی ذکر ہے، دودھ کا بھی اور پیشاب کا بھی کچھ روایتوں میں ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو جو ذی نابن ہے، کچلی والے ہیں، درندے، ان کے استعمال کرنے سے بھی، ان کے گوشت وغیرہ سے منع کیا، تو ان کے بدن کے دوسرے اعضاء سے بھی منع فرمایا۔ تو مرارتن جو حدیث شریف میں لفظ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث شریف میں نہیں بلکہ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ سے جو اس سلسلے میں مسئلہ پوچھا گیا اور پھر انہوں نے اس کا جواب دیا، اور جملہ یہ فرمایا، قد کان المسلمون یتداوون بها،
پہلے کے مسلمان یعنی ہم سے پہلے صحابہ کرام اور تابعین اکابر، وہ خود بھی اکابر تابعین میں سے ہے، تو یہ حضرات اس کے ذریعے دوائی کے طور پر لبن الابل، اونٹ کے دودھ کے متعلق، اونٹنی کے، اسی طریقے سے کچھ حضرات نے یہ بھی اسی بنیاد کے اوپر یہ کہا۔ خیر، تو بات یہ ہے، میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ قد کان المسلمون، اس کے ذریعے ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یہ فرمایا کہ متقدمین علماء اور ہم سے آگے والے حضرات حلال اور حرام کا ہم سے زیادہ علم رکھتے تھے، یا حلال اور حرام کے احتیاط کے سلسلے میں ہم سے زیادہ ہوتے تھے، اور اگر وہ حضرات ان کو استعمال کرتے ہیں تو ہمارے لیے بھی اس کے استعمال کی گنجائش ہے۔ یہ عام حالات کی بات نہیں ہے، دوائی اور علاج کے طور پر اس قسم کی چیزوں کے استعمال کی گنجائشیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کی چیزیں ہوئی۔ ایک چیز کے متعلق یہ فرمایا کہ آپ نے حکم بھی نہیں دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَمْ يَبْلُغْنَا عَنْ أَلْبَانِهَا أَمْرٌ وَلَا نَهْيٌ، البان العطون کے متعلق جو پوچھا گیا تو امر اور نہیں دونوں کا ذکر فرمایا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، اس کو مصلحت مرسلہ کہا جاتا ہے۔ کتاب و سنت کے اندر کسی چیز کا اثبات بھی نہ ہو، نفی بھی نہ ہو، صراحتاً نہ ہو، اور دلالتاً اقتضاً، یا جیسے مستقل مقاصد شریعت کے اندر اس سلسلے میں بحث ہوتی ہے، اور مراسل مرسلہ جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دور صحابہ دور تابعین میں کوئی چیز نہیں تھی، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے میں، اور پھر اس کے بعد والوں کے لیے دور صحابیت، پھر اس کے بعد تابعیت، طبع تابعیت، اب کسی بات کے زمانے میں کوئی مسئلہ پیش آیا تو اس کی صراحت اس بات اور نفی میں نہیں ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ یہ ہمارے غیر مقلدین حضرات کو ہم یہی کہتے ہیں کہ حدیث شریف میں کچھ چیزیں ذکر فرمائی اور کچھ چیزوں کا ذکر نہیں ہے، اور وہ عصر حاضر کی پیداوار ہے۔ اب پروویڈنٹ فنڈ کا لفظ ہے، اور اس طریقے کی میڈیسن کی چیزوں میں الکوہل آیا، اور اسی طریقے سے جیلاٹین آئی، جانوروں کی چربی، اور ان سے چیزیں بنائی جاتی ہے۔ رات دن آپ دیکھتے ہیں جتنی بھی چکنی چیزیں ہیں جو صبح سویرے آپ برش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جو استعمال کرتے ہیں، اب یہ چکنا مادہ ہے، کس سے بنا ہے، کیا ہے، اور اسی طرح آئس کریم کھاتے ہیں، اور اسی طرح بسکٹوں کے اوپر جو لگا ہوا ہوتا ہے، حلوہ اور مٹھائیوں کے اوپر جو ورق کی شکل لگی ہے، وہ چاندی کا ورق نہیں ہوتا ہے، وہ بھی یہی جیلاٹین ہی ہوتی ہے عمومی طور پر۔ تو یہ اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ان تمام کے اندر یہی، اسی طرح کیپسول کا اوپر کا حصہ یہ بھی اسی سے بنایا جاتا ہے، جیلاٹین سے۔ یہ اس قسم کی جتنی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امر و نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس سلسلے کی اس زمانے میں جو چیزیں تھیں ان پر قیاس کیا جائے، استحسان کے طور پر ان پر مسئلے کا استنباط کیا جائے، یا مصلحت مرسلہ کی بنیاد کے اوپر حکم لگایا جاتا ہے۔ تو جدی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا اس کو ذکر کیا۔ آگے آخری باب ہے اذا وقع الذباب فی الاناء، مکھی جب برتن کے اندر گر جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے کسی کے برتن میں مکھی گر جائے تو اسے اچھی طریقے سے کھانے یا پینے کی چیز میں ڈبو دے اور پھر نکال کر پھینک دے، اس کے ایک پر میں شفا ہے اور ایک میں بیماری ہے، اس لیے فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحِهِ شِفَاءٌ وَفِي الْآخَرِ دَوَاءٌ۔ دو چیزیں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی اذا وقع الذباب فی اناء احدکم فلیغمسه کلہ ثم لیکرہ، یہ تو ایک پیر دایاں یا بایاں جو بھی ہو، جیسے حدیث شریف میں یہاں فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحِهِ وَفِي الْآخِرِ دَاءٌ، اور کچھ روایتوں میں زہر کا بھی ذکر ہے کہ اس کے ایک پر کے اندر زہر ہے۔ ہم لوگ اسکول میں پڑھتے تھے، شاید آپ کے زمانے میں تو نہ آیا ہو، اس کے اندر مکھی کی آپ بیتی ہوتی ہے، صبح سے لے کر حضرت شام تک کہاں کہاں تشریف لے جاتی ہے، کہاں کہاں گندی چیزوں پر بیٹھتی ہے، ان تمام کو وہ خود اپنی طرف سے نقل کرتی ہے۔ مراد وہ تو بیچاری کیا نقل کرے، لیکن اسکول میں اس طریقے سے اس کے متعلق ذکر آتا تھا۔ خیر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ شِفَاءٌ وَفِي الْآخِرِ دَاءٌ، ایک میں شفا ہے اور ایک میں بیماری ہے۔ اب یہ جب گرتی ہے تو سب سے پہلے بیماری والی یعنی تکلیف والی اور گندی والی چیز ہے وہی ڈالتی ہے۔ اب اگر اس کو ہم نے ایسے ہی اٹھا لیا، اس کو فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ جو آپ نے فرمایا کہ مکمل اس کو ڈال دیا جائے
چائے میں، دودھ میں اور اس طرح کی پینے کی چیزوں میں یا کھانے کی بھی سیال چیزوں میں اس طرح ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طریقے سے اس کو ڈالا جائے، اس لیے کہ اس نے تو زہر ڈال ہی دیا ہے، اب اللہ پاک نے اس کے دوسرے پر میں شفا رکھی ہے، تو جب ہم دوسرے کو بھی اندر ڈالیں گے تو اب یہ شفا والا ہو گیا۔ اب استعمال کرنا ہو نہ کرنا ہو یہ انسان کی مرضی کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا ایک تو حاصل یہ ہوا کہ اگر اس طریقے سے ہو جائے تو اس برتن میں سے صرف مکھی کو نکالو مت، اس لیے کہ وہ تو زہر والا حصہ اندر ڈال دیا ہے، دوسرے میں اللہ پاک نے شفا رکھی ہے تو پوری مکھی کو اندر ڈالو تاکہ اندر کا وہ جو زہر ہے وہ ختم ہو جائے۔ اب آپ کو استعمال کرنا ہے نہ کرنا ہے یہ آپ کی مرضی کی بات ہے، کوئی حدیث شریف میں لزوم نہیں ہے۔ ایک صاحب آئے غیر مسلم اور انہوں نے کہا کہ اسلام میں مکھی اس طرح ہو جائے تو بھی اس کو اندر باقی رکھنے کا حکم دیا۔ میں نے کہا آپ نے جو کچھ سنا ہے وہ بات ادھوری ہے، حدیث شریف میں یہ فرمایا، اس کی علت بھی بتلائی ہے، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ یا إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دونوں الفاظ ہیں حدیث شریف میں، تو وہاں یہ مطلوب ہے کہ مکھی تو گر گئی ہے، اب آپ ایسے ہی نکال لیں گے تو اندر جو زہر گیا وہ تو اب یا تو آپ پوری چیز کو اندیل دو، چائے ہے، دودھ ہے وغیرہ اس قسم کی، ایک تو یہ شکل ہے، اور ایک یہ ہے کہ آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں، خاص کر کے غریب آدمی پتیلی کے اندر دودھ ہے اور اندر مکھی گر گئی اور اب وہ 1 لیٹر 2 لیٹر تو غریب آدمی کے لیے تو مسئلہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ اس کو اندر ڈال دو اور پھر اس دودھ کو استعمال کرنا ہو تو کرو۔ یہ ایک طبی چیز کے اعتبار سے آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اب ڈاکٹری لائن نے ان تمام چیزوں کو ذکر بھی کر دیا ہے۔ اس کو اجہل الخلق کہا جاتا ہے مکھی کو، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بیوقوف بنتی ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے گرم گرم چیزوں میں، اس کی بمیں بھی نہیں ہوتی ہے، یہ بھی کہنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اگلے دونوں جو ہے ہاتھ، چنانچہ بار بار آپ دیکھتے ہیں وہ اسی دونوں کو ہلاتی رہتی ہے، اس لیے کہ کچھ نہ کوئی چیز ہوتی ہے اس کو اس سے نکالنا ہوتا ہے۔ خیر، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، فرعون نے یا اور اس طرح کی کچھ واقعات ہے اور بھی بزرگوں سے پوچھا گیا کہ مکھی کو اللہ پاک نے کیوں پیدا فرمایا، تو یہی جواب دیا کہ تمہارے تکبر کو توڑنے کے لیے۔ حضرت مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا نام ہی ہے ذبابن، ضب و آب، آپ نے دھکیلا اس کو اور فوراً حضرت پھر تشریف لے آتی ہے بار بار، اور بدن کے ایسے حصے پر بیٹھتی ہے جس سے انسان کو تکلیف ہو، جیسے چھوٹا سا باریک مچھر ہوتا ہے وہ ناک کے ارد گرد ہی گھومتا ہے اور آدمی پریشان ہوتا ہے۔ یہ سب ہمارے تکبر کو توڑنے کے لیے ان چھوٹی چھوٹی مخلوقات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس طریقے سے لگا دیا ہے تاکہ انسان کا تکبر ٹوٹے۔ خیر، آگے اس کے بعد کتاب اللباس، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب اللباس کے عنوان میں بہت ساری روایتیں ذکر فرماتے ہیں، آیات اور احادیث کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت میں بھی لباس آپ نے پہنا تھا، اور جس وقت دانا کھایا گیا جنتی لباس اتارا گیا تو فوراً جیسے ہی لباس ان کے جسم سے اترا، فطفقا یقصفان علیہما من ورق الجنہ، فوراً جنت کے درخت کے پتے اپنے جسم پر لگا دیے گئے۔ یہ معلوم ہوا کہ انسانی فطرت میں سطر کو چھپانا ہے، انسانی فطرت کے اندر یہ چیز داخل ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں ہے جہاں وہ مکلف نہیں ہے اور جہاں اور کوئی مخلوق نہیں ہے میاں بیوی کے علاوہ، ان کے حساب سے مکلف مخلوقات میں فرشتے تو ہوتے ہی رہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بھی ان کی فطرت میں یہ چیز ڈالی۔ یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اولاد آدم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا فرمایا، سوآتکم وریشا، تمہارے سطر کو بھی ڈھانپتا ہے، اور ریش تمہارے لیے جیسے پرندے کے 2 قسم کے پر ہوتے ہیں، نیچے کے پر تو اس کے جسم کے حصے کو ڈھانپنے کے لیے، اور اوپر کے پر جو ہوتے ہیں وہ حسن و جمال کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے لباس کا ایک حصہ تو بنیان ہے، اندر کی چیزیں پہننے کی ہے، وہ اندر کا سطر ڈھانپنے کے لیے، اور ایک اس کے اوپر صدری ودری سویٹر وغیرہ قصیدے وغیرہ ڈالتے ہیں، اور مختلف طریقے کے مختلف لوگ اپنے بدن کے اوپر یہ سب زینت کے لیے ہوتے ہیں، صافے باندھتے ہیں، کہیں پتے باندھتے ہیں پرانے زمانے کے، اسی طریقے سے گلے میں ڈالتے ہیں کچھ چیزیں، یہ اس طرح کی یواری سوآتکم وریشا، یہ ریش اور سوآت دونوں کو لیے ہے۔ مجھے یہ اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ سماجیات کی کتابوں میں یہ آتا ہے کہ انسان جب پیدا ہوا تو عادی مانو، وہ جنگل میں رہتا تھا اور کپڑے نہیں پہنتا تھا، ننگا ہی چلتا تھا، بدن کے بال ہی بڑے ہوتے تھے اور اسی سے کچھ سطر چھپ جاتا تھا۔ تو یہ جو تصور دلایا گیا یہ اولاد آدم میں ہے، نعوذ باللہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ نہیں ہوا۔
وہ تو جنت کے اندر بھی اپنے لباس کا احترام فرما رہے تھے، اور جیسے ہی نکلا فوراً فتفقا یخصفان، قرآن کا جملہ دیکھیں، تفیقہ افعال شروع میں سے جس کو ذکر کیا، تو فتفقا یخصفان، فوراً جیسے ہی لباس اترنے لگا فوراً انہوں نے اپنے لیے لباس کا انتظام کرنا شروع کیا. جہاں مکلف نہیں تھے وہاں یہ کیا تو دار دنیا میں تو تکلیف ہے. اس لیے یہ جو سماجیات کی طرف سے یہ سکھلایا جاتا ہے، اس کے پیچھے اگر ایک فلسفہ ہے، انسان کو جانوروں جیسا بنا دینا ہے. فرائڈ مین اس نے سب سے پہلے انسان کے لیے کہا کہ یہ بھی ایک قسم کا ساماجک پرانی ہے، جیسے دوسرے جانور ہے طبی، اس طریقے سے ہم بھی سماجی طور پر پرانی ہے. یعنی گویا انسان کو بھی شادی بیاہ کی ضرورت نہیں ہے، چڑھنے کے لیے جو چاہیے ذواقین و ذواقات، طوافین و طوافات، اس کی طرف اشارہ کرنا اس کا مقصود ہے، جبکہ شریعت اسلامیہ نے اس قسم کی چیزوں سے منع فرمایا. تو لباس سب سے بڑی چیز ہے، خاص کر کے مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے تو اور زیادہ. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کے سلسلے میں چند اصول اور ضابطے ذکر کیے. دوسری ایک بات ہے، امت محمدیہ قیامت تک باقی رہنے والی ہے اور دنیا کے مختلف علاقوں میں یہ آباد ہے، گرم علاقے، سرد علاقے، معتدل علاقے، پھر ان میں بھی اور دوسرے الگ الگ شکل بنتی ہے، کم معتدل، زیادہ معتدل، اس طریقے کی جتنی بھی. تو یہ روئے زمین کے مختلف حصوں پر امت محمدیہ آباد ہے، یا یہ اللہ کا دین عام ہے قیامت تک کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عمومی ہے پوری دنیا کے لیے زمان و مکان کی قید سے خالی ہو کر. تو یقیناً جو شخص بھی اسلام لائے گا وہ یا تو کسی گرم علاقے کا ہوگا یا سرد علاقے کا یا معتدل یا درمیانی معتدل وغیرہ اس قسم کی مختلف شکلیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے بارش کا بھی، گرمی کا بھی، سردی کا بھی، اور الگ الگ اعتبار سے. تو انسانوں کے لیے شریعت اسلامیہ میں ایک یونیفارم مقرر کرنا ہوتا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اس کا مکلف نہیں بنایا. یہ لزوم اور فرض کے درجے میں امت کے لیے یونیفارم نہیں ہوا، اس لیے کہ الگ الگ علاقے کے رہنے والے الگ الگ لباس استعمال کریں گے. لیکن سطر کی تعین فرما دی گئی، سطر غلیظ کی بھی اور پورے عام دوسرے جسم کا جو سطر ہے اس کی بھی، اور اس طریقے سے ان چیزوں کو ڈھانپنے کا حکم فرمایا گیا. لباس کا یونیفارم کا مسئلہ جہاں تک ہے، وہاں نیک اور صالحین اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے لباس کو ذکر فرمایا. جن لباسوں کو، جن چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا، جیسے مردوں کے لیے انگوٹھیاں پہننا، مردوں کے لیے ریشم کا استعمال، کچھ رنگ سرخ، خالص سرخ رنگ کا استعمال حدیث شریف میں منع فرمایا. یہ اس طرح کی کچھ چیزیں اصول اور ضابطے کی ذکر کر دی. اسی طریقے سے لباس کے اندر اسراف اور لمبے لمبے لباس ہوتے تھے. پرانے جاہلیت کے عربوں کے سرداروں کے لباس دیکھیں آپ، ابھی بھی ان کے برقعے اور ان کے کپڑے آپ دیکھیں تو بڑے بڑے لمبے چوڑے ہوتے ہیں. تو بیجا اسراف بھی کچھ ہوتا تھا، تو شریعت مطہرہ نے اس سے بھی منع فرمایا. ننگے بیت اللہ کا طواف کرنے والے بھی تھے تو ان کو بھی بتلا دیا کہ کپڑے میں برائی نہیں ہے، تمہارے اندر برائی ہے. اس لیے کپڑا نکال کر کہ ان کپڑوں میں ہم نے گناہ کیے، ان کپڑوں کو پہن کر بیت اللہ کا طواف کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ان چمڑیوں کو بھی تو جن سے گناہ ہوئے ہیں، کپڑے سے تو گناہ نہیں ہوئے ہیں، کپڑے نے تو گناہوں کو ڈھانپتا بھی ہے وہ. خیر، تو شریعت اسلامیہ نے لباس کے سلسلے میں چند اصول اور ضابطے ذکر کیے ہیں. من تشبہ بقوم، کسی قوم کا شعار ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. آگے آ رہا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، لوگوں کو دیکھا کچھ ٹوپیاں اس قسم کی تھی جو یہودیوں سے مشابہت رکھتی تھی، تو حضرت انس نے فرمایا کہ مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس طرح دیکھ رہا ہوں. اسی طریقے سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لباس میں سب چیزیں آئے گی، بال کے اندر بھی دوسروں کے بال جوڑے جائیں، انسانوں کے ہی یا اور دوسرے جانوروں کے، یا سوت وغیرہ کے بنا کر دوسرے بال جمع کیے جائیں، اس طرح کی بھی چیزیں بنتی تھی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر تشریف فرما ہوئے آخری مرتبہ جب آپ آئے ملک شام سے، اور پھر آپ نے فرمایا این علماؤکم. یہ جملہ بھی عجیب ہے. حضرات اہل علم کو اس قسم کی چیزوں کی طرف تنبیہ کرنی چاہیے. کاسیات عاریات، جو حدیث شریف میں فرمایا کہ کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوگی. دیکھ رہے ہیں دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے. اور اسی طریقے سے آج کل ایک نیا مسئلہ کھڑا ہوا ہے برقعوں کا، پردے کا.
تو برقعے لڑکیاں پہنتی ہے، اس پر بھی پھر فیشن اور تنگ برقعے ہوتے ہیں، یہ اس قسم کی چیزوں کو منع فرمایا گیا تھا۔ کاسیات عاریات جو حدیث شریف میں فرمایا، اپنے بدن کی کٹنگ اور ان کی فیشن معلوم ہو، اپنے بدن کے اعضاء کی نمائش ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اس لیے اس قسم کے برقعوں وغیرہ میں بھی اس کا لحاظ کیا جائے۔ ایک تو ہے شریعت اسلامیہ کا شعار عورتوں کے لیے لباس کا استعمال، ایسا ساتر لباس جو ان کے جسم کی نمائش نہ کرے، اور ایک ہے برقعے کا استعمال یا پردے کا استعمال جو یا چادر کا استعمال، جلباب جو حدیث شریف میں بھی آیا، قرآن کریم میں بھی آیا، یا ایھا النبی قل لازواجک ونسائک وبنات المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ اس قسم کی جو چیزیں آئی، ان تمام کا لحاظ عورتوں کو کرنا ضروری ہے۔ یورپ کی شیطانی قوتیں ہیں، شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر سب سے بڑا جو حملہ کیا وہ یہی دانا کھانے کا، اور اس کے نتیجے میں ان کے جسم سے جنتی لباس اترنے لگا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شیطان کی سب سے بڑی جو کوشش انسان کو ہلاک کرنے کی ہوتی ہے، وہ اس کو ساتر لباس جو اس کا ہوتا ہے اس سے اس کو دور کر دیا جائے اور ننگا پن لایا جائے۔ اس وقت جو کچھ ننگا پن آ رہا ہے، مجھے جو تھوڑا لطیف اشارہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اس کی بنیاد کے اوپر برقعے کا مذاق اڑاتے ہیں کہ برقعے کے اندر رہ کر سب کچھ ہو رہا ہے، تو شریعت مطہرہ نے اس کو ساترانہ لباس کے طور پر ذکر فرمایا ہے، اور اس کے لیے یہ برقعے ان کٹنگوں کے ساتھ اور ان ڈیزائنوں کے ساتھ اور ان اوپر کی دوسری بہت ساری چیزیں اس پر ڈالی جاتی ہے، اس کی ساتھ، اور اس میں یہ کوشش کی جائے کہ بدن کی نمائش ہو، تو یہ تو شرعی لباس ہے ہی نہیں، شرعی برقع ہے ہی نہیں۔ لیکن کوئی لڑکی اچھی طریقے سے برقع استعمال کرتی ہے تو دوسروں نے برقعے کا غلط استعمال کیا، تو اس سے برقعے کی اپنی سنیت اور برقعے کی سنیت کا مطلب ساترانہ لباس ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی کٹنگ اور برقعے اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، زمانے کی تبدیلی سے بدلتا رہتا ہے، لوگوں کی رواجات کی بنیاد کے اوپر، فیشنوں کی بنیاد پر بھی چیزیں بدلتی رہتی ہے۔ لیکن ابھی تھوڑے دن پہلے ایک صاحب کا لمبا مضمون آیا تھا برقعے کے سلسلے میں کہ برقعے کی کثرت ہو رہی ہے اور اس کے ماتحت دوسرے گناہ بہت سارے ہو رہے ہیں، تو دو چیزیں الگ الگ ہے۔ کوئی کسی صحیح چیز کا غلط استعمال کرتا ہے تو وہ چیز کا قصور نہیں ہے، استعمال کرنے والے کا قصور ہے۔ اس لیے برقع ہے یہ اسلامی شریعت کا بہترین عورتوں کے لیے۔ ابھی 2-3 دن پہلے ایک صاحب کا مضمون آیا کہ ایک عورت ساترانہ لباس کے ساتھ تھی اور دوسری عورت غیر ساتر تھی۔ اس نے اس کو کہا کہ آج کا زمانہ بدل گیا، یہ ہے وہ ہے، اور تم اس کے باوجود ابھی وہی پرانا دقیانوسی طریقہ اپنائی ہوئی ہو اور یہی برقعے وغیرہ تم چھوڑتی نہیں ہو۔ تو اس عورت نے بہت اچھا جواب دیا، اس نے کہا کہ میں تمہاری حفاظت کے لیے برقع پہن رہی ہوں، پردہ لگا رہی ہوں۔ اس نے کہا میرے کیا تعلق، میری لیے ہوتا تو میں خود استعمال کرتی۔ کہا کہ اس لیے استعمال کرتی ہوں کہ تمہارے شوہر کی نظر میرے اوپر نہ پڑ جائے اور میرے حسن کی بنیاد پر وہ تم کو چھوڑ نہ دے، اس کے لیے۔ یہ گویا ایک نفسیاتی چیز ہوتی ہے آدمی کو خود یہ کہنا کہ یہ میرا لباس تمہارے لیے فائدہ مند ہے، میرے لیے تو ہے ہی، تمہارے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ یہ اس طریقے سے تو یہ بہت شاندار ہے۔ شریعت مطہرہ نے نظر کا مسئلہ جو سب سے بڑا ہے، لباس کو اس طرح رکھا گیا کہ وہ ساتر ہے۔ اور بھی دوسرے مسائل ہیں، آگے آ رہے ہیں روایتوں میں۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سب مشرکین کے جواب میں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دین کے اندر جو چیزیں حلال فرمائی ہے اسی میں زینت اللہ بھی ہے۔ اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ بندے کے اوپر اس کے نعمتوں کا اثر ہو، لیکن نعمتوں کا اثر گناہ کی شکل میں نہ ہو، نعمتوں کا اثر شکریہ کے طور پر ہو۔ اور جب بندہ شکریہ کے ساتھ زینت استعمال کرے گا، حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں شاندار لباس استعمال کیا، نفس میں تھوڑا کچھ کبر آ گیا، تو وہ لوگ ہی ہوتے ہیں کہ من دستہا اور زکاہا کو وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، تو حضرت کو احساس ہوا اس کا اپنے نفس کے ساتھ، تو فوراً نیچے دوسرا تاج کا کپڑا لگا دیا۔ کسی نے کہا کہ حضرت یہ کیا ہے؟ کہا میرے نفس کی اصلاح کرنے کے لیے، کہ جب وہ نظر پڑتی ہے اس کے اچھے کپڑے پر تو تھوڑا اس میں کبر آتا ہے، تو میں نے نیچے تاج لگا دیا۔ یہ ہم جیسے لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ ایسے اللہ والوں کا کام ہے۔ تو لباس کے اندر آگے حدیث شریف میں کثرت سے جو چیز آتی ہے، یہ تکبر کے ساتھ نہ ہو، اسراف نہ ہو، فضول خرچیاں نہ ہو۔ 100-200 جوڑے کپڑوں کے گھروں میں رکھے ہوئے ہوں اور غریب بیچارے 2 جوڑ 3 جوڑ سے بھی، یا ایک جوڑ بھی کسی کو صحیح نہ مل رہا ہو۔ تو زینت کا انکار نہیں ہے، لیکن اسراف کا انکار ہے، تکبر کا انکار ہے۔ اور زینت سے مراد بھی
آیت کے سیاق و سباق میں جو گفتگو ہے اس سے متعلق ہے. کھانے پینے کی کئی چیزیں تھی جانوروں میں سے، یہ انہوں نے اپنے اوپر حرام کی تھی. سورہ اعراف کا 8واں پارہ جو شروع ہوتا ہے اس کے بعد دوسرے تیسرے رکوع کے اندر اسی قسم کی چیزوں کا ذکر ہے. لباس وغیرہ کے سلسلے میں بھی، کھانے پینے کی چیزوں میں بھی، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ، یہ مسائل ذکر کیے. پھر سورہ اعراف میں بھی شروع ہوئی، اس کے بعد سے آدم علیہ السلام کا ذکر کیا، اس کے بعد یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم. تو سیاق و سباق سب دیکھنے سے یہی پتہ چلتا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں بھی اور اسی طریقے سے جائز اور ناجائز چیزوں میں بھی جو زینت والی اللہ پاک نے جائز چیزیں رکھی ہے اس کو کوئی حرام نہیں کر سکتا. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کوئی کسی قسم کی زینت کرے جو شریعت کی خلاف ورزی ہو اور یہ کہے کہ من حرم زینت اللہ، یہ مراد نہیں ہے آیت میں. آیت میں جن لوگوں نے بہت سی چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر دیا تھا یا یہ سمجھا تھا دین اسلام کے اندر بہت سختی ہے، تو ان کا جواب دیا گیا کہ اللہ پاک نے زینت کی استعمالات کی جو چیزیں رکھی ہے، عمدہ لباس وغیرہ. حدیث شریف آپ سن چکے ہیں، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کبر نہیں ہے. کبر یہ ہے کہ دوسروں کو حقیر سمجھو تم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اسی طرح ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار تھے لیکن بدن کے اوپر لباس اس کی شان کے مطابق نہیں تھا مالداری کی، تو آپ نے پوچھا کہ تمہارے پاس فلاں مال ہے فلاں مال ہے؟ صحابی نے فرمایا من کل المال، ہر قسم کا جانور بھی ہے، فلاں بھی ہے، کھیتی بھی ہے، یہ سب کچھ ہے میرے پاس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ بندے پر اپنی نعمت کا اثر نمایاں ہو، بندہ اللہ کی نعمت کا استحضار کرے اور نعمت کا استعمال کرے اور شکریہ ادا کرے اللہ پاک. آگے روایت میں بھی اسی کو فرمایا گیا، کلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا، کھاؤ پیو شرعی حدود میں رہتے ہوئے، لباس بھی شرعی حدود والا، وتصدقوا، اور صدقہ کرو اللہ کی راہ میں تاکہ اس سے تمہارا نفس ٹوٹے. لیکن فی غیر اسراف ولا مخیلۃ، کھاؤ پیو اور لباس یہ تینوں چیزیں غیر اسراف ولا مخیلۃ، اور صدقہ بھی غیر اسراف ولا مخیلۃ. لیکن صدقہ تو عام طور پر چونکہ اللہ کے غریب بندوں محتاج بندوں ہی کو دیا جا رہا ہے، لیکن اس میں اسراف کا مفہوم تو نہیں ہے. اس کے اندر وہ ہے عباد الرحمن کے لیے 19ویں پارے میں جو ذکر کیا گیا کہ اپنا پورا مال نہیں دے دیتے ہیں اور بخل بھی نہیں کرتے ہیں، تو یہ بھی نہ ہو جیسے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو من غیر فی غیر اسراف ولا مخیلۃ، تکبر نہ ہو اور اسراف نہ ہو، بیجا خرچ کرنا نہ ہو. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی جملہ نقل کرتے ہیں، کل ما شئت والبس، جو کچھ تم چاہو کھاؤ اور پہنو، مراد جو کچھ چاہو سے مراد شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے. وشرب ما شئت، شریعت اسلامیہ میں چند چیزوں کو ہی حرام فرمایا ہے. حضرت مولانا عبد الکریم پاریک صاحب رحمۃ اللہ علیہ ناگپور میں ہی رہتے تھے اور وہیں RSS کا مرکز ہے. ایک مرتبہ کسی موقع پر ان لوگوں نے گائے کے سلسلے کا کوئی اجلاس انہوں نے کیا تھا، جانوروں کے گوشت کے متعلق اور خاص کر کے گائے کے متعلق، گو ہتیا کے متعلق. تو حضرت مولانا کو دعوت دی گئی. ہم لوگ پڑھتے تھے اس زمانے میں، تعمیر حیات میں ان کا پورا مضمون آیا تھا، بہت شاندار مضمون تھا، اور پھر بعد میں کتابی شکل میں بھی آ گیا، گائے کا ہتھیارہ کون، اور اس طرح دوسرا مضمون بھی آپ نے ذکر فرمایا. تو آپ نے اس مجلس میں وہاں جا کر بہت شاندار باتیں ذکر فرمائی. یہ کہا کہ اسلام نے چند چیزوں کو کھانے کا حکم فرمایا، یعنی جانوروں کے اندر ہمارے لیے جو جانور کھانے جائز ہے وہ چند ہے، اور پھر ان کے اندر بھی حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیہ والنطیحہ وما اکل السبع. یہ اس طریقے کی پوری فہرست بتلائی جانوروں کی، اور یہ فرمایا کہ ان کے اندر یہ کھانا جائز ہے اور یہ جائز نہیں ہے، اس طریقے سے مرے تو کھانا جائز نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد بہت تفصیل کرتے ہوئے مولانا نے فرمایا کہ ان کے بدن کے جو اعضاء ہے ان کو تم لوگ استعمال کرتے ہو، ان سے چمڑی کی فیکٹریاں کس کی ہے. بہت شاندار انداز میں جانوروں کے دانت وغیرہ نکال کر دوائیوں میں اور ہڈیوں کو دوائیوں میں استعمال کرتے ہیں، تو فارما کمپنیاں کن کی ہے؟ یہ سب تمہاری ہی تو ہے. تو آپ نے دوائیوں کے لیے اور دوسرے استعمالات کے لیے جو جانوروں کی چیزیں سینگ وغیرہ استعمال ہوتا ہے، ان کے بدن کی چربی، ان کی چمڑی
بدن کا ایک ایک عضو، ان کی ہڈیاں وغیرہ، ان کے گوبر وغیرہ، یہ تمام چیزوں کو ذکر کر کے فرمایا کہ تم جس کو ماتا کہتے ہو اس کی تمام چیزوں کو تو تم استعمال کرتے ہو. تو کھانے پینے کے سلسلے میں بھی اسلام نے اسی چیزیں ذکر فرمائی ہے. خیر بات دور جا رہی ہے. لا ينظر اللہ الی من جر ثوبہ خیلا، اللہ پاک دیکھتے نہیں ہیں، نظر شفقت نہیں کرتے ہیں اس بندے کی طرف جو اپنا کپڑا تکبر کی بنیاد پر کھینچ کر چلتا ہے، نیچے تک پھیلاتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں جاہلیت کے اندر اسی طرح تھا، اور اس وقت بھی مسلمانوں میں عربی جبہ پہننے والے بہت سارے حضرات ایسے ہیں جو تکبر کی بنیاد پر نیچے تک اس کو لے کر چلتے ہیں. شریعت مطہرہ نے نصف ساق بتلایا، اور اگر نصف ساق تک نہیں ہے تو کم سے کم تخنوں سے تھوڑا تو اوپر ہو، تخنے اس کے ساتھ نہ لٹک، یعنی تخنوں سے نیچے نہ ہو، تخنوں کے اوپر ہو. 20 والا بھی ہے نصف ساق اور تخنوں کے درمیان ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں قل من حرم زینت اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان روایتوں کے ذریعے ہمیں اسی چیز کی دعوت دی گئی کہ اس قسم کی چیزوں کے اندر شریعت مطہرہ نے استعمالات کی گنجائشیں رکھی ہے، لیکن لا ينظر اللہ الی من جر ثوبہ خیلا، تکبر نہ ہو. آگے من جر ازارہ من غیر خیلا، جو اپنے کپڑے کو لٹکائے کھینچ کر چلے زمین پر لیکن تکبر نہیں ہے، اتفاق سے ایسا ہو گیا ہے. جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ذکر کیا. روایت سن لیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جر ثوبہ خیلا لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ. فقال ابو بکر صدیق، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان احد شقی ازاری یسترخی، میرے بدن میں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار میرا تہبند ایک طرف بغیر ارادے کے لٹک جاتا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الا ان اتعاہد ذلک منہ، مگر یہ کہ میں اس کی ہر وقت نگرانی کروں، یعنی نیچے اتر ہی جاتا ہے تہبند. کبھی کسی کی بدن کی حیت ایسی ہوتی ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ چاہتا ہے پھر بھی نیچے اتر جائے، تو الا ان اتعاہد ذلک منہ. اور ایک یہ ہے کہ پہلے سے ہی لیکن کپڑا نیچے تک بناتے ہیں، جب آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا لباس، آپ کے پیٹ کی حیت ایسی ہے، بدن کی حیت ایسی ہے کہ بار بار نیچے اترنے کے خطرے ہوتے ہیں، تو ایسے موقع پر پہلے سے ہی آپ تھوڑا کچھ کم اس کو کر دیں. یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے ہی بڑا کرتے ہیں اور اب کہتے ہیں کہ نیچے اتر رہا ہے، تو آپ اس طریقے کا بنائیے کہ جس سے آپ کو اس طرح کی پریشانی لاحق نہ ہو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہبند کو اوپر ہی باندھتے تھے، لیکن کبھی کبھار نیچے اتر جاتا تھا. لنگی پہننے والوں کو معلوم ہوتا ہے کبھی کبھار اس طرح ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لست ممن یصنعہ خیلا، آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو تکبر کی بنیاد پر اس طرح کرتے ہیں. یہ مسئلہ ہمارے انگلینڈ کے بھی کئی ساتھیوں نے پوچھا. ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آخر اسلام میں پائجامہ نیچے ہو جائے تو اتنی شدت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمائی. تو ایک تو عرب کی جاہلیت میں یہ چیزیں چلتی تھی اور آج کی جاہلیت کے اندر بھی چلتی ہے. ان کے پتلون ہے، حدیث شریف میں تو عربی جبے کے لیے مطلق فرمایا ہے، اس لیے عربی جبہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا، لنگی بھی شامل ہوگی، پائجامہ بھی شامل ہوگا، کوئی بھی چیز ہو، امامہ ہے آگے اس کے متعلق بھی آتا ہے. تو کوئی بھی چیز تخنوں سے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اب روایتیں جو ہے وہ دو قسم کی ہے. کچھ روایتیں وہ ہے جن میں مطلق منع فرمایا، اور کچھ روایتیں وہ ہے جیسے یہ روایت جس کے اندر خیالہ کا لفظ آیا. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم میں کہاں تکبر ہے، تو تکبر کی کوئی پیمائش اور اس کا کوئی ایسا آلہ آج تک وجود میں نہیں آیا ہے کہ یہ پتہ چلے کہ آدمی کا یہ تکبر اتنے درجے کا ہے اور یہ تکبر اتنے درجے کا. ایسا کوئی تھرمومیٹر نہیں ہے. یہ قلب کے ساتھ اس کا تعلق ہے. ام الامراض ہے، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہی ہے ام الامراض، اور تکبر کے اندر کتنی چیزیں شامل ہے. اسی میں حضرت نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ حضرات ہیں جو باطنی مریض کے شفا، باطنی طبیب لوگ ہیں، اس لیے اندر کی کیفیتوں کو تلبیس ابلیس دیکھ لیجئے. علماء کرام کے پاس شیطان کس طریقے سے آتا ہے اہل علم کے پاس، اور ان کو کس طرح حسد میں، بغض میں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹی موٹی چیزوں میں مبتلا کرتا ہے. تو وہ اتنا بیوقوف نہیں ہے. حضرت مولانا علی میاں صاحب فرماتے ہیں قبائلی عصبیت اور علاقائی عصبیت جو بنگال
ہوا بنگلہ دیش کا مسئلہ، پاکستان کے 2 ٹکڑے ہوئے، تو اس میں یہی بنیاد بنی زبانوں کی اور کچھ ان کے اوپر زیادتی کا بھی ہونا۔ خیر جو بھی ہوا، حضرت مولانا نے اس موقع پر بیان فرمایا کہ شیطان یہ نہیں کرتا ہے کہ ایک آدمی مکمل نماز کا پابند ہے اس کو نماز سے روکے، وہ اسی بیوقوفی نہیں کرے گا، وہ اس کو نماز میں تو لگائے گا لیکن اس کے ساتھ اس کو حسد میں، بغض میں، عصبیت میں اور اس طرح کی کوئی نہ کوئی باطنی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فرمایا ام الامراض۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک بہت بڑے عالم آئے، حضرت نے ان سے کہا کہ دیکھیے خانقاہ میں ہم آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو کسی سے علمی کسی گفتگو میں مشغول نہیں ہونا ہے، آپ کو اپنے ذکر اوراد وغیرہ جو ہے اس میں لگنا ہے، اختلاط دوسروں کے ساتھ نہیں کرنا ہے اور کوئی چیز کسی مسئلے کے اندر بولنی نہیں ہے۔ اب تھے بڑے عالم، علماء کے درمیان کوئی مسئلہ، حضرت کی خانقاہ میں تو بڑے بڑے علماء ہوتے تھے، محدثین، صوفیاء کرام، فقہا، مفتی اعظم، یہ سب حضرات ہوتے تھے، تو کسی علمی مسئلے میں گفتگو ہوئی، انہوں نے بھی گفتگو کی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ضابطے کا جو نظام تھا وہ بہت پابندی والا اور بڑی اس کے اوپر نگرانی ہوتی تھی۔ پتہ چل گیا حضرت کو کہ انہوں نے اس طریقے سے کیا ہے، تو بلانے کے بعد کہا کہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ بھائی آپ کو اس طرح نہیں کرنا ہے، بولنا نہیں ہے، بات چیت نہیں کرنی ہے، پھر آپ نے کیوں کی؟ وجہ بتلاؤ اس کی۔ وہ بھی بڑے عالم تھے اور سمجھدار تھے، فوراً انہوں نے کہا کہ حضرت بات یہ تھی کہ جب یہ حضرات علمی باتوں میں مشغول تھے تو میرے رب سے نے مجھے کہا کہ تو بھی تو بڑا عالم ہے اور یہ لوگ جو بات کرتے ہیں تو بھی تو اپنی طرف سے کوئی چیز اندر کیا ہے تاکہ ان کو بھی تیرے علم کا احساس ہو۔ یہ نفس میں یہ بات آئی، اس لیے میری زبان سے نکلا۔ حضرت نے فرمایا کہ بس ٹھیک ہے، ہمارے اصول میں تو ہم نکال دیتے لیکن آپ نے بالکل صحیح اپنی بیماری بتلا دی، یعنی نفس میں کبر آیا۔ یہ عجیب و غریب ہے، اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ تکبر سب سے اخیر میں نکلتا ہے، نہ بھی نکلے، ہم جیسے لوگ ہیں کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہو ہی جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کو جو بتلایا ہے، آج کل لوگ یہ اشکال کرتے ہیں، یہی جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، انگلینڈ والے کچھ حضرات، کہ اس میں اگر نیچے ہو گیا تو کیا ہو گیا، ان کو تو چونکہ ظاہری کوئی خلاف ورزی شریعت کی ہو وہی سمجھ میں آتی ہے، کپڑے کا تھوڑا نیچے اتر جانا اس میں کون سی قباحت ہے۔ ہم نے کہا کہ سب سے بڑی قباحت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جب اللہ پاک کو احکم الحاکمین مانا ہے، آپ کو رحمت للعالمین مانا ہے، تو احکم الحاکمین نے رحمت للعالمین پر جو احکام نازل کیے وہ اس کی حکمت اور رحمت کے متقاضی ہے، اس لیے جن چیزوں سے منع فرمایا اس میں ہمارے لیے خیر ہے، جن چیزوں کا حکم دیا اس میں بھی ہمارے لیے خیر ہے، اس سے رکنے میں خیر ہے اور اوامر کو بجا لانے میں خیر ہے۔ تو تکبر کا لفظ، ایک صاحب نے کہا کہ تکبر تو مجھ میں نہیں ہے، میں نے کہا یہ میں تو آپ کو یہی سمجھ رہا ہوں کہ نہیں ہے، لیکن اس کو معیار اس کا کیا ہے، اس کو جانچنے کا جو آلہ ہے وہ بڑا خطرناک ہے، اس لیے کہ جو دشمن تکبر کر کے اوپر سے نیچے اترا ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ بھی میرے طرح نیچے اترے، اس لیے جنت کا لباس اتروایا اور ہمیں ننگا کر دیا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو، بس وہ چاہتا ہے اولاد آدم کو بھی ظاہر میں بھی ننگی کرے اور باطن میں بھی ننگی کرے، اس لیے دنیا میں دیکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں پر جو بریک لگائی اور ان کے احکام جو ذکر فرمائے تو اسی کے اندر لفظ خیلا ذکر فرمایا، لیکن تکبر ہے یا نہیں ہے اس کا احساس نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول مجھ میں تکبر نہیں ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرنے کے باوجود میرا تہبند نیچے چلا جاتا ہے۔ تو اس مسئلے میں اب یہ ہے کہ تکبر کی وجہ سے تہبند نیچا رکھتا ہے تب تو یہ مکروہ تحریمی ہے، اور تکبر کی وجہ سے تہبند نہیں لٹکاتا اور نیچے نہیں رکھتا ہے لیکن غفلت اور اہتمام نہ رہنے کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے تو مکروہ تنزیہ ہے۔ اور بغیر قصد اختیار کی کسی وقت اگر تہبند نیچے اتر گیا، لٹک گیا، آپ کا قصد ارادہ بھی نہیں ہے اور آپ کی غفلت بھی نہیں ہے لیکن اتفاق سے ہو گیا، تو ایسے موقع پر یعنی اب اس پر گناہ نہیں ہوگا، رخصت ہے، رخصت کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ اس کے اوپر گناہ نہیں ہے، اور جن احادیث کے اندر مطلقاً ممانعت آئی ہے اس کی بنیاد کے اوپر علماء یہی فرماتے ہیں کہ آپ اپنے بدن کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو عام احوال میں تو آپ اسی طرح رکھیں، اتفاق سے اگر نیچے اتر گیا تو پھر لست ممن حضرت ابوبکر صدیق کو جو فرمایا اس طریقے سے آدمی ہوگا۔ آگے اس کے بعد والی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جو مسئلہ آیا، خسفت الشمس ونحن عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم لوگ حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ سورج گرہن ہوا. اب اس سورج گرہن ہونے کی بنیاد پر صحابہ کرام نے جو عمل فرمایا وہ یہ فرماتے ہیں خسفت الشمس ونحن عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقام یجر ثوبہ مستعجلا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا کھینچتے ہوئے اس کو اٹھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے نکلے. یعنی جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو رہے تھے کپڑا تہبند وغیرہ پہنا ہوا تھا تو زمین کے اوپر گھسیٹتا رہا یہاں تک کہ آپ مسجد میں تشریف لائے. امام بخاری کا استدلال یہ ہے کہ رخصت جو دی گئی ہے وہ ان مواقع کے لیے دی گئی ہے کہ آدمی بیٹھا ہوا ہے لنگی پہن کر, اب کھڑا ہوا, اتفاق سے تھوڑی نیچے ہو گئی اور یہ زمین کے ساتھ اس کا کپڑا لگ گیا, تو اس کی بنیاد پر اس طرح کی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وجود میں آئی بغیر قصد اور ارادے کے. ایسا اگر ہم سے بھی ہو جائے تو اس کی گنجائش ہے, یعنی رخصت ہے, وہی گنجائش کا لفظ میں کہہ رہا ہوں. حتی اتى المسجد وصاب الناس, لوگ جو چلے گئے تھے وہ واپس آئے. صاب یصوب, کپڑے کو بھی صوب اسی لیے کہتے ہیں, وہ لوٹتا ہے, ایک ہفتے پہنا پھر دوسری مرتبہ اس کی باری آئے گی. اسی طریقے سے ثواب کو بھی ثواب کہتے ہیں, تو صاب یصوب کا معنی لوٹنا, کہ ثواب بھی عمل کی شکل عمل کیا اور پھر اس کا ثواب ملا, تو یہ عمل کا جزا اور اس کا بدلہ جو اس کا ہوا یہ لوٹ کر آیا. فصلی رکعتین, آپ نے 2 رکعت نماز فرمائی. فجلی عنہا, سورج کا جو گرہن تھا یعنی اندھیرا جو چھا گیا تھا وہ چھت گیا. ثم اقبل علینا, پھر حضور ہماری طرف متوجہ ہوئے, آپ نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ, سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. فاذا رأیتم منہا شیئا فصلوا, جب تم اس طرح کی کوئی چیز دیکھو ان میں سے تو فصلوا, نماز پڑھو. اور ودعوا اللہ حتی یکشفہا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی کھلنے کی دعا کریں اس لیے کہ اندھیرا ہے. قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء, اگر اللہ پاک رات ہی رات کر دے تو کون ہے جو اس کو روشنی دے, تو اللہ تبارک تعالیٰ نے روشنی دی. اس بنیاد کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا. خیر یہاں تو فقام یجر ثوبہ مستعجلا, اس سے استدلال ہے, ترجمے کی مطابقت اسی کی بنیاد کے اوپر ہے. تو گویا نہیں تکبر کے ساتھ بھی خاص ہے اور عدم اہتمام کرنے والوں کے ساتھ بھی خاص ہے, لیکن اتفاق سے ہو گیا جیسے یہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کی بنیاد پر گنجائش ہے. آگے اس کے بعد باب التشمر فی الثیاب, کپڑوں کے اندر تشمر کرنا, نیچے کے کپڑے کو اٹھانا. آگے روایت آ رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے فرمایا. تو التشمر فی الثیاب, کپڑا اوپر اٹھانا. حضرت عون ابن ابی جحیفہ فرماتے ہیں حضرت ابو جحیفہ سے کہ قال فرأیت بلالا جاء بعنزۃ فرکزها, روایت لمبی ہے, اس کا ایک جز نقل کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تھے, وہیں پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرأیت بلالا جاء بعنزۃ, کچھ روایتوں میں یہ معلوم ہوتا ہے اور ایک میں یہ ہے کہ مطلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرأیت بلالا, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا, جاء بعنزۃ فرکزها, ایک نیزہ لائے اور اس نیزے کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گاڑ دیا زمین پر. ثم اقام الصلاۃ, اور پھر اقامت فرمائی. فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج فی حلۃ مشمرا, یہ تشمر کا جو لفظ آیا, کپڑے کو اوپر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے. آپ نے زورا استعمال کیا تھا, فی حلۃ, سرخ مکمل تو نہیں ہوتا تھا, تانا بانا وغیرہ کا مسئلہ آپ سن چکے ہیں, اس طریقے سے تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے سرخ جورا پہنا تھا اور کپڑا ہاتھ سے اوپر اٹھایا ہوا تھا اور باہر تشریف لائے, اور آپ نے اسی نیزے کی طرف رخ فرماتے ہوئے 2 رکعت نماز پڑھائی. اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جانور اور آدمی اس کے سامنے سے گزرتے تھے, لیکن چونکہ نیزہ سترا آگے گاڑا ہوا تھا اس لیے کوئی حرج نہیں ہے, تو ادھر ادھر لوگ چل رہے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تو سترا لائے اور اسے گاڑا, اس کی طرف اشارہ ہے, اور پھر اس کے بعد تکبیر کہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس استعمال فرمایا. آگے آ رہا ہے سرخ لباس کا کیا مطلب ہے, تانے بانے پر آگے گفتگو, اور اس سے پہلے سن بھی چکے ہیں آپ. تشمر ثوبہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے
نیچے جو لٹکا ہوا تہبند تھا اس کو اونچے کیا، آستین کو چڑھانا، اس کو بھی تشمیر سے تعبیر کرتے ہیں. تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے کو اٹھایا. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے تہبند اور لنگی اور اس طرح کپڑے ہوتے ہیں اور وہ نیچے تک چلے جاتے ہیں تو آدمی اس کو اٹھاتا ہے. لنگی وغیرہ میں اٹھانا پڑتا ہے نہ کہیں گر جائے آدمی یا کسی جگہ پر گندگی وغیرہ لگ جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا کپڑا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے خود اہتمام فرمایا اپنے کپڑوں کے سلسلے میں. ما اسفل من الکعبین فہو فی النار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹخنوں سے نیچے جو ہوگا وہ جہنم میں ہے. ایک طرف منع فرمایا اور اس کے بعد بھی آدمی یہ کرے. اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ تکبر کے طور پر تو مکروہ تحریمی ہوگا اور بغیر تکبر کے، لیکن اس کا استحضار نہیں ہوتا ہے. تو لیکن اگر تکبر نہیں ہے آدمی کو اور ہو چکا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ کوئی اس کے بعد کہے تو سمجھ میں آئے تو اس کو اٹھا بھی لے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں فرمایا کہ مومن کا تہبند تو آدھی کنڈلی تک ہوتا ہے اور کوئی حرج نہیں، اس سے نیچے تھوڑا کچھ ہو تو بھی. لیکن جو ما اسفل من الکعبین، حدیث شریف میں ہے کہ جو ٹخنوں سے نیچے ہو گیا فہو فی النار. اور روایت میں یہ فرمایا من ذر ازارہ بطرا لم ينظر اللہ الیہ، کہ اگر بندہ تکبر کے طور پر اپنے تہبند کو نیچے لٹکاتا ہے تو اللہ پاک اس کی طرف نظر شفقت نہیں فرمائیں گے. اس سے پہلے بھی یہ عبارت آ چکی ہے. یہ ان روایتوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خصوصی اہتمام بتلایا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ممانعت والی روایتوں کو سب سے پہلے لائے تاکہ آدمی اس کی طرف متوجہ ہو. من جر ثوبہ من الخیلاء، تکبر کی نیت سے کپڑا لٹکائے اس کی سزا وہی روایت ہے لا ينظر اللہ. بینما رجل یمشی فی حلۃ تعجبہ نفسہ مرجل جمتہ اذ خسف اللہ بہ فہو یتجلجل الی یوم القیامہ. حدیث شریف میں پچھلے دور میں جو واقعہ پیش آیا اس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ ایسا بھی ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ڈرانے کے لیے، بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس درمیان کے ایک آدمی یمشی فی حلۃ، پچھلی امتوں میں سے گفتگو ہے، چل رہا تھا فی حلۃ تعجبہ نفسہ، اس کا نفس اس کو اچھا لگ رہا تھا، جوڑا پہنا تھا اور اس طریقے سے وہ آدمی بالوں میں کنگھی کیے ہوئے، اس کو بھی ذکر کیا. مرجل جمتہ، بال بڑے تھے، جمہ تھے. وفرا لما، جمہ سن چکے ہیں آپ. اذ خسف اللہ بہ، اللہ پاک نے اس کو دھسا دیا زمین میں کپڑوں کے ساتھ. فہو یتزلزل الی یوم القیامہ، وہ اندر دھستا ہی رہے گا قیامت تک. ان روایتوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متنبہ فرمایا. مرجل تابع تفعیل سے ہے، اس میں فاعل کا صیغہ کنگھی کرنے والا، اور جمتن تو بڑے بالوں کو کہا جاتا ہے. تو اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امت میں سے کسی ایک شخص کا ذکر کیا. اب یہ کون ہے، اس سلسلے میں محدثین میں اختلاف ہے. کچھ حضرات نے یہ فرمایا کہ اس کا تعلق قانون ہی سے ہے. فخسفنا به وبداره الارض وما كان له من فئة ينصرونه، اور وہ خود بھی بدلہ نہیں لے سکا. تو یا تو قانون مراد ہے، یا کچھ علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ قصہ الگ ہے اور قانون کا تو مستقل الگ ہے. قرآن کریم نے جس کو ذکر کیا لیکن تکبر کیا، جیسے حضرت مولانا صدیق مانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آداب المتعلمین آداب المعلمین کتابیں لکھی ہے، اور اس کے اندر آپ نے ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک طالب علم کو ایک روایت پڑھی اس نے کہ فرشتے پر بچھاتے ہیں اس کے پیروں کے نیچے. تو اس کو وہ حدیث شریف کے سلسلے میں شک ہوا ہو یا کیا معلوم نہیں، اس نے زور سے پیر مارا تو پیر شل ہو گیا، لقوا ہو گیا اس کے بعد، اس لیے کہ اس نے حدیث کی توہین کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز فرمائی اس کے اوپر اس کو شک ہوا، اور دین میں جب شک پیدا ہو جائے نبی کی بات میں تو پھر وہی مسئلہ ہوتا ہے آدمی کا. لیکن خیر اللہ پاک نے دنیا میں تھوڑا سا بدلہ لے لیا، پیر شل ہو گیا، جہنم سے بچ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت میں بھی ہے، آگے بھی روایت آ رہی ہے. بینما رجل یجر ازارہ خسف به فهو یتزلزل فی الارض الى یوم القیامہ. چاہے قارون ہو، چاہے کسی امت کا دوسرا کوئی فرد ہو اگلی امتوں میں سے، یہاں روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. آگے اس کے بعد تابعہ یونس عن الزہری ولم یرفعہ شعیب عن الزہری. یہ روایت الگ الگ طرق سے منقول ہوتی ہے، اور یونس ابن یزید کی مطابعت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے موصولاً اس سے پہلے. اور ولم یرفعہ شعیب عن الزہری،
شعیب ابن ابی حمزہ جو روایت کے راوی ہے، یہ روایت وہ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں، لیکن مرفوعاً نقل نہیں کی، لیکن دوسرے محدثین نے اس کو مرفوعاً نقل کی ہے، اور کچھ حضرات نے غیر مرفوع طریق کو موصولاً کر دیا ہے، یعنی مکمل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو عدم رفع والی روایت ہے، دوسرے حضرات نے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے، صحابی تک یہ نہیں رہی ہے۔ ان روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بھی ذکر فرمایا، کنت مع سالم بن عبداللہ ابن عمر علی باب دارہ فقال سمیت ابا ہریرہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں بھی یہ ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس کے اندر بھی اسی کی طرف اشارہ ہے، سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد والی روایت، لقیت محارب بن دثار علی فرس وهو یأتی مکانہ الذی یقضی فیہ۔ قاضی ہیں یہ، اور ان کے متعلق روایت نقل کرتے ہیں کہ محارب بن دثار گھوڑے پر سوار تھے، وہو یأتی مکانہ الذی یقضی فیہ، اور جہاں عدالت قائم تھی وہاں پر وہ آ رہے تھے اپنی سواری پر سوار ہو کر، فسألتہ عن ھذا الحدیث، بڑے قاضی بھی تھے، محدث بھی تھے، میں نے ان سے اس روایت کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ روایت سنائی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من جر ثوبہ مخیلۃ لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ۔ میں نے حضرت راوی پوچھتے ہیں ان کے شاگرد شعبہ، فقلت لمحارب اذکر ازارہ، میں نے حضرت محارب سے پوچھا کہ کیا ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو روایت یہ شعبہ کو پوچھا کہ محارب نے یہ روایت جو نقل کی محارب ابن دثار کی حضرت شعبہ نے، تو فقلت، شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محارب سے پوچھا کہ کیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے تہبند کا ذکر کیا ہے، تو فرمایا ما خص ازارا ولا قمیصا، انہوں نے جو چیز ذکر کی اس کے اندر ان چیزوں میں سے کسی کے سلسلے کی تخصیص نہیں کی ہے۔ محارب کے ساتھ اس حدیث کو اور بھی دوسرے حضرات نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک روایت پہنچی۔ اسی طرح لیث نے بھی نافع سے، انہوں نے عبداللہ ابن عمر سے روایت پوری مکمل فرمائی۔ تو مختلف راوی ہے جنہوں نے ان روایتوں کو جمع کیا ہے۔ ان تمام میں ہے منجر ثوبہ خیلا، ثوب کا لفظ ہے، لیکن کچھ روایتوں میں ازار کا لفظ بھی ہے، منجر ازارہ منجر ثوبہ، لیکن عموم ہے ثوب کے ساتھ سارے جتنے بھی کپڑے جس حیت کے بھی ہوں اور وہ نیچے تک لٹکتے ہوں تو ان کے سلسلے کا مسئلہ یہی ہے کہ ان سے بچا جائے۔ آگے اس کے بعد ہے الازار المحدب، ہاشیہ والی، ہاشیے سے مراد نقشی کام ہوا ہو اور اس طرح کا تہبند جیسے لنگیاں ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں ہمارے یہاں ہندوستان میں جو کپڑے بنتے ہیں تو اوپر کارنر کے اوپر ہلکی سی لکیریں بھی ہوتی ہے اور کچھ کھردرا ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں اور اس قسم کی چیزیں بنتی تھی تو اس میں کھردراپن اور بھی دوسرا ہوتا تھا، تو نقشی وغیرہ اس طرح کی جائے، ہاشیہ وغیرہ اس پر لگایا جائے۔ یہ کتاب کا ہاشیہ نہیں ہے، یہ کپڑے کا ہاشیہ ہے، جیسے عورتوں کے دوپٹہ کو دیکھتے ہیں اوپر کا حصہ پتی ہوتی ہے، لیس پتی وغیرہ بولتے ہیں، تو اس کی بنیاد کے اوپر وہ ہاشیے والی ہو جاتی ہے۔ تو نیچے تہبند میں بھی کچھ اس طریقے کی ہاشیے والی چیزیں ہوتی تھی۔ آج کل بھی تھوڑا کچھ دورا یا کلر یا کھردرا کچھ حصہ یہ لوگ بناتے ہیں تاکہ کپڑا جو شروع ہوتا ہے پتہ چلے کہ یہاں سے کپڑا شروع ہو رہا ہے، تو اس جگہ کے اوپر تھوڑا کچھ اس طرح داڑھی والی کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے۔ ہمارے قصیدوں میں قصیدہ کاری کی جاتی ہے تو کبھی داڑھیوں پر ہوتی ہے اور اس طرح دوسری چیزوں میں ہوتی ہے، تو حاشیہ دار تہبند استعمال کرنا۔ وہی اس پر یہاں بھی روایت عن الزہری و ابی بکر ابن محمد و حمزہ ابن ابی اسید و معاویہ ابن عبداللہ ابن جعفر انہم لبسوا ثیابا محدبۃ، ان تمام حضرات کی طرف سے یہ بات نقل کی جاتی ہے کہ یہ حضرات اس قسم کا کپڑا پہنتے تھے حاشیے والا، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر۔ آگے اس کے بعد والی روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، قالت ذات امرأۃ رفاۃ القرظی، یہ روایت آپ سن چکے ہیں، کتاب النکاح میں روایت آ چکی ہے۔ شوہر نے ان کو طلاق دی تھی، پھر دوسرے شوہر کے نکاح میں گئی اور پھر وہاں پر حضرت بعد عبد الرحمن ابن زبیر، اور پھر اس کے بعد ہے واللہ ما معہ یا رسول اللہ الا مثل الحدبتی، یہ جو جملہ انہوں نے استعمال کیا کپڑے کے اوپر کی داڑھی، تو کپڑے کی داڑھی انہوں نے لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے شوہر کی عضو تناسل کا عدم استيقاظ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے یہ چیز ذکر فرمائی، وَأَخَذَتْ خُطْبَةً مِّن جِلْبَابِهَا،
عورت جو چادر استعمال کر رہی تھی اس چادر میں سے یہ حصہ نکالا. تو آگے روایت میں آ بھی رہا ہے کہ جب وہ یہ کہہ رہی تھی حضرت ابوبکر صدیق باہر بیٹھے ہوئے ہیں, کھڑے ہیں, اور ایک اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا بھی کہ دیکھیے یہ عورت کیسی بات کرتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق خاموش رہے. تو فسمع خالد بن سعید قولا وهو بالباب لم يؤذن له. یہاں بھی آ رہا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے. فسمع خالد بن سعید, اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رفاع قرظی کی بیوی تشریف لائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابوبکر تھے. وہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ, یہ عورت کہنے لگی کہ انہوں نے مجھے 3 طلاق دی, اس کے بعد میری عدت گزر گئی. عبد الرحمن ابن زبیر سے میں نے نکاح کیا, مگر اللہ کی قسم اس کے پاس کپڑے کے فندے کی طرح ہے. مراد آپ سن چکے ہیں. یہ کہتے ہوئے تشبیہ دیتے ہوئے اپنی چادر کا کونا موڑ کر دکھلایا. خالد ابن سعید جو باہر کھڑے تھے, حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر بخاری کے اندر ایک جگہ پر ایک چیز لکھی ہے, مجھے مناسب نہیں لگ رہی ہے ابھی وہ چیز بولنا, لیکن آپ نے اسی مسئلے کے اندر ذکر کیا ہے. حضرت قائم اللیل ہوتے ہیں, اندر دیکھو اب نہ سمجھ میں آئے تو قائم اللیل اس کی طرف یہاں اشارہ عدم قیام کی طرف. تو اس عورت نے حضرت خالد ابن سعید جو باہر کھڑے تھے, انہیں اندر آنے کی اجازت نہیں ملی تھی. انہوں نے باہر ہی سے اس عورت کی یہ بات سنی تو انہوں نے آواز لگا کر کہا اور حضرت ابوبکر صدیق سے کہ آپ اس عورت کو چھڑکتے نہیں ہیں کہ اللہ کے نبی کے سامنے وہ کیسی بات کر رہی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے گفتگو کی. اس کی تشبیہ دینے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے جو تشبیہ دی, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خاموش ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہے. یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے کہ یہ چیز مناسب نہیں ہے تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے خالد ابن سعید نے. تو فقال خالد یا ابا بکر الا تنہا هذه عما تهجر به عند رسول اللہ, حضور کے سامنے ظاہراً یہ عمل کر رہی ہے, آپ اس کو روکتے نہیں ہیں. فلا واللہ ما يزيد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا تبسم, اللہ کے نبی نے صرف تبسم فرمایا. کہ تشبیہ اس عورت نے جو دی تو بات واضح ہوتی ہے, سمجھائی جاتی ہے, مثالیں اسی لیے دی جاتی ہے. تو اس نے بھی عملی شکل کے اندر ایک چیز ذکر کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی تريدين ان ترجعي الى رفاع, روایت آ چکی ہے تم چاہتی ہو رفاع کے پاس واپس جانا تو نہیں جا سکتی جب تک کہ ان کے ساتھ تمہارا یذوق اسیلۃ کی, ایک دوسرے کے ساتھ صحبت ہو اور اس کے ساتھ مادہ منویہ کا خروج ہو, وتذوقی اسیلتہ, اور تم بھی ان کا یہ چکھ لو. اذا خرج الماء, اور بھی دوسری اذا التقى الختان بالختان, آپ سن چکے ہیں, یہاں بھی اس کی طرف اشارہ ہے. فصار سنتا بعد, اس کے بعد یہ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول ذکر کیا اس کے بعد ائمہ کے درمیان یہی مسئلہ آیا اور ان حضرات نے یہی فرمایا کہ مطلقہ ثلاثہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ دوسرا شوہر صحبت نہ کرے, صرف نکاح سے نہیں ہوگا. یہی مسئلہ ہے ائمہ کے درمیان. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس روایت میں امام بخاری نے صرف خطبتن کی نسبت سے کپڑا داڑھی دار اور یہ عورت نے پہنا تھا تبھی تو اس نے یہ کپڑا اشارہ کیا, تو گویا اس قسم کی چادریں استعمال کرنا جائز ہے. آگے اس کے بعد ہے باب الاردیہ, اردیتی, ردا ان کی جمع ہے. کندھے پر اور گردن کے اوپر لوگ کپڑے رکھتے ہیں تو چادریں بھی اس طریقے سے رکھتے تھے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ جو کپڑے استعمال فرماتے تھے ان کے اندر عمومی طور پر سیے ہوئے کم ہوتے تھے, چادریں ہوتی تھی جن کو بدن پر ڈال دیتے تھے. عمومی رواج یہی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازار خریدی, سروال استعمال کی ہے یا نہیں کی, حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نسائی شریف کے حاشیے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار عید وغیرہ مواقع پر استعمال کی ہے, واللہ عالم. دوسرے محدثین کا اس پر کلام ہے, لیکن فی نفسہ آپ نے خریدی تھی اس کا تو انکار نہیں. صحابی خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم گئے بازار میں اور آپ نے اس کو خریدا. تو چادروں کا ذکر بھی کیا, اس کے استعمال کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبز اعرابی رداء نبی صلی اللہ علیہ وسلم قصہ اس سے پہلے آ چکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال غنیمت مانگا اور یہ کہا کہ من مال اللہ الذی آتاک,
اللہ پاک کا وہ مال جو اللہ نے آپ کو دیا اس میں سے آپ مجھے دیجیے. اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چادر جو آپ نے استعمال فرمائی تھی اس کو کھینچا اس نے. اللہ کے نبی مسکرائے اور اس کے اثرات بھی حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر تھے، صحابی یہ فرماتے ہیں، لیکن یہ دیہاتی تھا، ان کی یعنی یہ اہل علم کو بتلایا جا رہا ہے کہ جاہلوں کی طرف سے اس طرح کی اگر حرکت ہو تو اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے کہ ان کو معاف کیا جائے. حضرت حسین ابن علی خبر دے رہے ہیں کہ ان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین ابن علی خبر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قال فدع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بردائه فارتدى به ثم انطلق يمشي وتبعته انا وزید بن حارثہ حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن فأذن لهم. روایت آ چکی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت علی آئے اور آ کر حضرت علی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول حضرت حمزہ نے میری اونٹنیوں کے کوہان کاٹ دیے اور ان کا کلیجہ نکال لیا. روایت سن چکے ہیں آپ مغازی میں، اور کچھ اشعار بھی پڑھے اس عورت نے، اور اس کی بنیاد پر الا یا حمزۃ. اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ حضرات شراب کی مجلس لگی ہوئی تھی، ابھی شراب کی حرمت نہیں آئی تھی. 2 اونٹنیاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تھی، ایک اللہ کے رسول نے دی اور ایک ان کو مال غنیمت میں ملی تھی. یہ 2 ان کے پاس اونٹنیاں آ گئی تھی تو سب سے اچھا مال اس وقت ان کے پاس تھا، یہ سمجھ رہے تھے. اور اب اپنی شادی اور ولیمہ وغیرہ کا مسئلہ حل ہو جائے گا یہ سمجھتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہو کر ایک یہودی سے، آپ نے بنو قینقاع کا سنار تھا، زیورات بنانے والا، اس کے ساتھ گفتگو ہوئی تاکہ وہاں جنگل میں سے اچھی قسم کی اسکھیر گھاس لے آئے. خیر قصہ سن ہی چکے آپ. تو وہاں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت علی نے آ کر شکایت کی تو فدع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بردائه فارتدى. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مانگی اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو استعمال کرتے ہوئے تشریف لے گئے. یہ امام بخاری کا استدلال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر استعمال کی. اسے کوئی چیز ہے بھی نہیں، لباس میں سے ہے. لبس القمیص، یہ آ گیا قمیص. قرآن کریم کی آیت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه على وجه ابی یأتی بصیرا. یہ بھی قمیص کا لفظ آیا. اس کی بنیاد پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں قمیص کے استعمال کی بھی گنجائشیں دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قمیص کو استعمال فرمایا یا نہیں فرمایا پرانے زمانے سے ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ کرتا تھا اور یہ کپڑا تھا. حضرت یونس یوسف علیہ السلام نے اس کو استعمال فرمایا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس سے استدلال کرتے ہیں چونکہ یہاں لباس کا مسئلہ ہے اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان لباس کے سلسلے میں ایسا کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے شرائع من قبلنا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ کتاب اللہ کی آیت کا جز بن کے آیا اذهبوا بقمیصی، اور کتاب اللہ نے اس قمیص پر کوئی چیز ذکر نہیں فرمائی. تو اس سے استدلال ہے کہ گویا قمیص کا استعمال ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے. آگے اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے ان رجلا قال یا رسول اللہ، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ما یلبس المحرم من الثياب، محرم احرام والا آدمی کون سا کپڑا استعمال فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قمیص نہ پہنے. یہی امام بخاری کا استدلال. لیکن وہ یعنی گویا کہ احرام میں قمیص نہ پہنے اس کا مطلب ہوا کہ احرام کے علاوہ دنوں میں قمیص پہن سکتا ہے. یہ استدلال ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا. اسی طریقے سے ولد سراویل، تہبند سروال بھی نہ پہنے، ازار بھی نہ پہنے. تہبند تو ہے ہی استعمال کرنا جائز ہے. اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر لنگی سی ہوئی ہے، پہلے زمانے میں لوگ لنگی استعمال کرتے تھے تو سیلی ہوئی نہیں استعمال کرتے تھے. احرام میں بھی لوگ یہ کرتے ہیں، احرام کا کپڑا بھی کھلا ہوا ہوتا ہے اور پھر اس کو پہن لیتے ہیں. لیکن اگر احرام کے کپڑے کو بھی سیلا جائے یعنی لنگی کو اور اس کا استعمال کیا جائے تو جائز ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں سیلا ہوا کپڑا پہننے سے منع فرمایا تو یہ کپڑے کی حیت نہیں ہے، یہ تستر کے لیے، سطر ڈھانپنے کے لیے لوگ اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں. اس بنیاد کے اوپر اس کی گنجائشیں نکلتی ہے. تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی گنجائش دی. آج کل اس قسم کے احرام نکلے ہیں، سعودی عرب میں، انگلینڈ میں بھی لوگ استعمال کرتے ہیں، وہاں بکتے ہیں. اور یہاں ہندوستان میں بھی آ گئے کہ وہ کسی قسم کے ہوتے ہیں، یعنی سیلے ہوئے ہی ہوتے ہیں. وہ سیلے ہوئے تو نہیں، وہ
فیکٹری میں بنتا ہی ایسا ہے کہ وہ گول گول دائرے کی شکل میں ہوتا ہے، لیکن خیر سی ہوئی ہی شکل ہوئی، تو اس کی گنجائشیں ہیں۔ افضل اور بہتر تو یہی ہے کہ اس طرح استعمال کرے، لیکن چونکہ آج کل لوگوں کو لنگیاں پہننے کا رواج نہیں رہا، اب ہماری نئی علماء کی نسل کے اندر بھی اس لیے وہ اب جو چیزیں استعمال کرتے ہیں اس کے اعتبار سے ان کو سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے ان کے لیے احرام کے اندر اس طرح استعمال کرنے میں پریشانی ہوتی ہے، تو اس طرح کی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ خیر حدیث شریف میں سروال کا لفظ فرمایا، وہ بھی استعمال نہ کرے، تو سروال تو ازار اور ازار کی شکل، مطلب ہر وہ کپڑا جو اپنی اس حیت کے اندر ہوتا ہے جس حیت میں لوگ اس کو زینت کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اس قسم کی شکل کے اندر نہیں ہے تو اس کی گنجائش ہے استعمال کرنے کی، اور اگر اس شکل میں ہے تو پھر وہ احرام کی حالت میں اس کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہوتی۔ ولل برنوس، ٹوپی اس زمانے میں اونچی پہنتے تھے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ولل خفین، موزے بھی، اللہ اللہ یزید النعلین فلیلبس ما هو اسفل من الکعبین، مگر یہ کہ جب وہ نعلین نہ پائے، جوتیاں اس کو نہیں ملی، تو موزوں ہی کو ٹخنوں تک کاٹ لے۔ اب وہ کعبین سے کون مراد ہے؟ احناف کی نزدیک اوپر ابھری ہوئی ہڈی ہے، اور دوسرے حضرات نیچے کے ٹخنے مراد لے رہے ہیں۔ روایتوں سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال بھی کیا ہے، اور لغوی اور وہاں کے اہل لسان کے کلام سے بھی اس کے استدلال پیش کیے ہیں۔ شرح وقایہ کے اندر بھی اس طرح کی باتیں ہیں، جہاں یہ مسئلہ آیا ہے وہاں پر کاف سے کون سا حصہ مراد ہے، بلکہ وضو کا جہاں مسئلہ آیا وہاں پر ہی انہوں نے ذکر کیا الی الکعبین کا، وہیں پر کہہ دیا کہ حج کے اندر جو کعبین مراد ہے وہ دوسرے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے اندر یہ چیزیں استعمال نہ کرے، احرام کے اندر یہ آدمی استعمال نہ کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں یہ چیزیں ذکر فرمائی تھی، صحابہ کرام اس کو نقل فرماتے ہیں، تو گویا ان تمام چیزوں کا پہننا جائز ہے جب حالت احرام میں نہ ہو، چنانچہ پہننا ہی ہے صحابہ کرام نے۔ اس کے بعد والی روایت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمرو فرماتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے سنا کہ اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ابی کی قبر پر آئے، بعد ما ادخل قبرہ، اس کے انتقال کے بعد، اس کے جنازے کے تدفین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے اس کی لاش باہر نکلوائی اور گھٹنوں پر رکھ کر اپنا تھوک اس پر ڈالا اور اپنی قمیص اس کو پہنائی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی کے ساتھ فرمایا، آپ سن ہی چکے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ، یہ جو جملہ ہے یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ اور حضرت عمر کی روایت میں بھی یہ قصہ ہے، سورہ برات وغیرہ میں آپ سن چکے ہیں، تو اللہ پاک ہی اس کی حکمت جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا فرمایا اس احسان کا۔ قمیص تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنیاد پر فرمایا۔ آپ جانتے ہیں بدر میں جب آپ قیدی بن کر آئے تھے، آپ کے پاس دوسرے کپڑے نہیں تھے اور آپ ماشاءاللہ اونچے لمبے تھے، اور عبداللہ ابن ابی بھی ایسا ہی تھا، تو اس کا کپڑا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو استعمال کے لیے دیا گیا تھا، وہ اس کا ایک احسان تھا، حضور کی نسبت سے وہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لباس دیا۔ اور لعاب دہن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا وہ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن ابی، عبداللہ ابن عبداللہ کا اکرام کرنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو ایک مسلمان کی دل جوئی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا۔ یہ اخلاق اور آداب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ ہمارا تو تعلق مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے آپس میں وہ ہم جانتے ہیں، اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل فرمایا۔ اس کے بعد والی روایت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لما توفی عبداللہ ابن ابی جاء ابنہ الی رسول اللہ، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتینی قمیصک اکفنہ فیہ، آپ مجھے اپنا قمیص دے تاکہ میں اپنے والد کے لیے اس کو کفن میں استعمال کروں، وصلی علیہ، اور ان کے لیے آپ دعا کیجئے، ان صلاتک سکن لہم، نبی کی دعا امت کے لیے، امتی کے لیے باعث تسکین ہوتی ہے۔ تو عبداللہ تو جیسا بھی ہو، لیکن عبداللہ ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مومن تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصلی علیہ کہا تو آپ نے اس پر بھی عمل کیا، واستغفروا لہ، اس کے لیے استغفار کیجیے، فاعطاہ قمیصہ وقال اذا فرغت فاذننا، اور یہ بھی فرمائے کہ جب تم ان کی تجہیز وغیرہ سے فارغ ہو جاؤ تو ہمیں اطلاع دینا، چنانچہ اطلاع دی۔ فلما فرغ آذنہ بہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے
آذنہ بھی آپ صلی اللہ حضرت عبداللہ جب فارغ ہوئے ان کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نماز پڑھانی تھی، فجاء لیصلی علیہ، تو تکفین کا عمل ہو گیا، کفن وغیرہ کی انتظام ہو گیا، تو انہوں نے اطلاع دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکفین ان کی ہم نے کر لی ہے، تدفین نہیں تکفین کی بات ہے۔ فجاء لیصلی علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر نماز پڑھے، فقال عمر فجذبہ عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا تھوڑا کھینچا اور فرمایا الیس قد نہاک اللہ ان تصلی علی المنافقین، آپ منافقین پر نماز پڑھیں، اس کی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ممانعت نہیں فرمائی گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات فرمائی جو اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں، حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے یہ فرمایا ہے، اختیار دیا ہے۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنازے کی نماز پڑھا دی، اس کے بعد آیت نازل ہوئی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد کسی منافق کے جنازے پر نماز نہیں پڑھی۔ تو قمیص کا استعمال جائز ہے، یہ ذکر کرنا مقصود ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔